دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ دیر ارطغرل کو بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سے بھی واقف ہوں گے۔ اور اس قصے میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل سیریز میں جس کردار نے جان ڈالی ہے وہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کردار ہے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو صندوق ہے، جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تجسس ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس صندوق جس کے پیچھے استاد اعظم، پیٹریوڈو، کائٹوش، کارڈینل تھامس اور جتنے بھی صلیبی تھے وہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ صندوق ان کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے یہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے، اور میں آپ کو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اس صندوق میں جو چیز پائی گئی ہے وہ جس چیز سے منسوب ہے ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک اوور ویو دے دوں گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات دی جا سکے۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ دوستو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو صندوق تھا اس کے اندر ایک قمیض تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ دوستوں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ قمیض محمد یوسفی کے توسط سے آئی تھی، اور اس کے بعد شیخ ابن العربی نے اس صندوق کو بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اب یہ صندوق شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے ارطغرل غازی تک کیسے پہنچی اس کے بارے میں تاریخ میں بہت کچھ درج نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جو جنگجو اس قمیض کو پہن کر میدان جنگ میں اترتا تھا وہ ہمیشہ سے ہی فتح یاب ہو کر لوٹا تھا۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ استنبول یعنی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سلطان محمد فتح کے بارے میں بھی کہ جب اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قسطنطنیہ فتح ہو گیا تھا۔ دوستو جب صلیبیوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس صندوق میں آخر ایسا کیا ہے کہ جو اسے اپنے پاس رکھتا ہے وہ فتح یاب ہو جاتا ہے، لیکن شیخ ابن العربی کو یہ معلوم تھا کہ ارطغرل غازی ہی وہ نوجوان ہے جو مسلمانوں کے بھاگ دوڑ سنبھالے گا، اس لیے انہی کو صندوق دیا جائے۔ اور ارطغرل ابھی شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ اور استاد مانتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ جو صندوق ہے یہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے ملا ہے۔ تو آپ یہاں پر جاننا چاہتے ہوں گے کہ محمد یوسفی کون تھے اور ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کون سے ایسے صوفی تھے اور ان کی کیا ہسٹری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ محمد یوسفی جو ہیں وہ سیرام شہر میں 1013 کو پیدا ہوئے تھے، اور 1166 میں حضرت ترکستان جو کہ موجودہ ترکستان شہر ہے وہاں پر فوت ہو گئے تھے۔ یہ دونوں شہر اب قازقستان کے حصے میں آتے ہیں۔ آپ ایک اصل شاعر اور صوفی تھے۔ آپ ترکستان کے علاقے میں پہلے روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے ادھر صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ احمد یوسفی نے پہلے ترک صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی جو ترک زبان بولنے والے علاقوں میں پھیل گئے۔ آپ اپنے پیش رو یوسف عمدانی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یوسف کے والد کا نام ابراہیم تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ارسلان بابا نے کی۔ ارسلان بابا کی نگرانی میں بہت ساری روحانی منزلیں طے کر لیں۔ نوجوانی میں ہی آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور آہستہ آہستہ آپ کا ذکر ہونے لگا۔ یوسفی کے والد شیخ ابراہیم اس علاقے میں پہلے سے ہی اپنے روحانی مرتبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور ان سے کئی کرامات منسوب تھیں۔ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں بخارا چلے گئے اور یوسف عمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی علوم سیکھی۔ یوسف عمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پہلے اور پھر
ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ کے سربراہ بنے۔ 1160 میں حسن انتار کے انتقال کے بعد احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندی کے مرشد اعلیٰ بنے۔ آپ نے پھر اپنی جگہ عبدالخالق ازدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیش رو یوسف ہمدانی کی ہدایت کے تحت دے دی اور خود ترکستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکستان شہر چلے گئے۔ دوستو، شیخ خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے وسطی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے گران قدر کوششیں کی ہیں اور علاقے میں ان کے بہت زیادہ شاگرد ہو گئے۔ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں وسطی ایشیا کے ترک ساحت میں مذہبی فوک شاعری کی ایک نئی سمت ایجاد کی اور بعد میں کڈی والیوں نے مذہبی فوک شاعری سے اثر پایا۔ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نے سب قازقستان کے لوگوں کے لیے سحر کو تعلیم کے بارے میں مرکز میں بدل دیا اور پھر آپ نے 63 سال کی عمر میں غور و فکر اور مرکبے کے لیے عمر وقف کر دی۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زیر و زمین کمرہ نما خانہ بنوایا جہاں آپ نے باقی عمر گزار دی، اور ترک مفکر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کو ایڈورڈ کیمپائل ایڈنسٹ اسکاؤٹ سے لکھتے ہیں کہ میں نے بھی خواجگاہ کے رکن کے طور پر یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے۔ دوستوں، آپ کا جو مجموعہ ہے وہ دیوان حکمت کے نام سے معروف ہے اور یہ ترکی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ دوستوں، خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بعد میں تیمور سلطنت کے بانی امیر تیمور نے قازقستان شہر میں بنوایا تھا۔ یوسفی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے سلسلہ جو آپ نے قائم کیا تھا اس کا اثر بعد میں کئی صدیوں تک رہا۔ 19ویں صدی میں امارت بخارا میں سید ادا شیخ کے دربار میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ نمایاں پوزیشن پر تھے۔ دوسری صوفی سلسلوں کے مقابل میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ میں شاہمانی عنصروں کا بہت اثر تھا۔ پہلی قازق ترک یونیورسٹی احمد یوسفی یونیورسٹی کے نام آپ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ نقش بندی ادریس شاہ نے احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب میں لکھا ہے یوسفی کشمیر میں بھی تھے۔ یوسفی کا مقبرہ تیمور نے تجدید کروایا تھا۔ دیوان حکمت احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی ترک زبان میں لکھی گئی ہے۔ 1895 سے 1905 میں یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں دیوان حکمت کزان، تاتارستان، روسی سلطنت سے شائع ہوئی۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی جانب جس کا میں نے ویڈیو کے ابتدا میں وعدہ کیا تھا۔ تو دوستو، ایک زمانہ تھا کہ ایک مچھیرا ہوا کرتا تھا جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی وہ تمام کی تمام مچھلیوں کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا اور صرف ایک مچھلی کا سر اپنے لیے چھوڑ دیتا تھا جسے وہ ابال کر کھا کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ وہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو گیا اور ان سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ دوستو، جب انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کر لی تو دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو مچھیرا تھا اس کا ایک طالب علم اپنے سفر پر اسپین جانے کا خواہش مند تھا اور اس نے جب مچھیرے سے کہا کہ وہ اسپین جانے کا خواہش مند ہے تو مچھیرے نے اپنے طالب علم سے کہا، تم اسپین جا رہے ہو لیکن تمہاری جو روحانی تربیت ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے، تو تم اپنی روحانی تربیت کو بڑھانے کے لیے میرے استاد محترم شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر تھوڑی سی روحانی تربیت لے آؤ اور ان کو جا کر یہ پیغام بھی دینا کہ میں نے یعنی کہ مچھیرا ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ روحانی پروگریس نہیں کر پا رہا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور میں اس کو کیسے پروگریس کر سکتا ہوں۔ تو دوستو، وہ طالب علم جو بتائے ہوئے پتے پر گیا تو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا پوچھتے پوچھتے ان کو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بہت بڑا محل ہے
ان کو بتایا گیا کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اسی محل میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھ کر وہ شخص حیران ہوا کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہے، اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے اتنا محل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا بہت سارے باغات آ رہے ہیں اور بہت ساری فصلیں آ رہی ہیں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ آ رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم پڑتا گیا کہ یہ سب شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی جاگیر اور ملکیت۔ دوستوں، اس شخص کے ذہن میں یہ سوالات ضرور بیدار ہوئے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اتنی ساری چیزیں کیسے؟ البتہ جب وہ اس محل میں پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ابھی باہر ہیں، تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار امامہ باندھے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے، اور اس طالب علم سے جب ان کی گفتگو ہوئی، اور جب طالب علم نے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں اس مچھیرے کا طالب علم ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ یعنی مچھیرا روحانی پروگریس کیوں نہیں کر پا رہا، تو شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جا کر ان سے یہ کہو کہ تم غریبوں کی مدد تو کرتے ہو، لیکن تم جب مچھلی کا سر کھا رہے ہوتے ہو تو تم سوچتے ہو کہ کاش تمہارے پاس زیادہ ہوتا۔ تم اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دو تو تم روحانی اعتبار سے بہت آگے جا سکتے ہو۔ دوستو، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو تنگ کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہماری روحانی اعتبار سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں روحانی لالچ ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے پاس مال و دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن مال و دولت کے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بری بات ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو مال و دولت کے تابع نہیں بنانا، بلکہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔